بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ٹاپ وکٹری عمران سیریز ناول بمظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ کرنل ڈارسن اپنے دفتر میں موجود کرسی پر جا کر اس طرح بیٹھ گیا جیسے کوئی فتح نئی تسخیر شدہ مملکت میں دربار لگا کر بیٹھتا ہے۔ بس اب تھوڑی ہی دیر کی بات ہے، جلد ہی یہ خبر پوری دنیا میں پھیل جائے گی کہ ہارڈ ماسٹرز کے چیف کرنل ڈارسن نے عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس کو ہلاک کر دیا ہے۔ اب کرنل ڈارسن پوری دنیا کا ہیرو بن چکا ہے، کرنل ڈارسن نے کہا لگاتے ہوئے کہا، اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے سامنے رکھے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور ایک بٹن دبا دیا۔ یس باس، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، اینڈریا، فوراً چیف سیکرٹری سے ٹرانسمیٹر پر میری بات کراؤ، فوراً، کرنل ڈارسن نے تیز لہجے میں کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا اور کرنل ڈارسن نے ریسیور رکھ دیا اور پھر میز کی دراز کھول کر اس میں رکھا ہوا ایک چھوٹا سا لیکن جدید ٹرانسمیٹر نکال کر میز کے اوپر رکھ دیا۔ اس کا دل واقعی بلیوں اچھل رہا تھا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ ایک لمحہ بھی نہ گزرے اور وہ اپنے اس تاریخی اور یادگار کارنامے کی رویداد چیف سیکرٹری کے کانوں تک پہنچا دے، لیکن ظاہر ہے ٹرانسمیٹر کال ملنے میں کچھ وقت تو بہرحال لگنا ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرانسمیٹر سے ٹوں ٹوں کی آواز نکلنے لگی اور اس پر موجود ایک چھوٹا سا بلب تیزی سے اسپارکنگ کرنے لگا۔ کرنل ڈارسن خاموش بیٹھا رہا، پھر اسپارکنگ کرتا بلب ایک جھماکے سے مسلسل جلنے لگا اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر سے ٹوں ٹوں کی آواز کے بجائے ایک مردانہ آواز برآمد ہوئی۔ لہجہ بے حد تحکمانہ اور بھاری سا تھا۔ ہیلو ماتھم اٹینڈنگ یو، اوور، بولنے والے نے کہا۔ یہ چیف سیکرٹری تھے، انہی کی وجہ سے کرنل ڈارسن ہارڈ ماسٹرز کا چیف بنا تھا۔ سر، میں کرنل ڈارسن چیف آف ہارڈ ماسٹرز بول رہا ہوں، اوور، کرنل ڈارسن نے معتبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ کرنل ڈارسن، تم نے اب تک کوئی رپورٹ ہی نہیں دی ان بدماشوں کے متعلق، حالانکہ تم نے دعویٰ کیا تھا کہ تم جلد از جلد ان کا خاتمہ کر دو گے۔ اب تم ہو کہاں؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے ہیڈ کوارٹر فون کیا تھا تو پتہ چلا کہ تم وہاں پر موجود نہیں ہو، اوور، چیف سیکرٹری نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ سر، یہی رپورٹ دینے کے لیے تو میں نے کال کیا ہے، میں اس وقت رے فیکٹری میں موجود ہوں، اوور، کرنل ڈارسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، کیا رپورٹ ہے، اوور، چیف سیکرٹری نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ سر، عظیم کامیابی، ٹاپ وکٹری، اوور، کرنل ڈارسن نے بے اختیار ہوتے ہوئے قدرے چیخ کر کہا۔ کیا ہے ٹاپ وکٹری، جلدی بتاؤ، اوور، وہ علی عمران اور اس کے ساتھی لاشوں کی صورت میں میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں، اوور۔ کیا کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارے سامنے پڑے ہیں لاشوں کی صورت میں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ فیکٹری میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، اوور۔ نو سر، ایسی کوئی بات نہیں، وہ زندہ فیکٹری میں داخل ہو ہی نہیں سکتے تھے، البتہ ان کی لاشیں ثبوت کے طور پر فیکٹری میں منگوا لی گئی ہیں۔ ظاہر ہے لاشوں سے تو فیکٹری کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، پھر مجھے معلوم تھا کہ اس علی عمران کی موت پر یقین اس کی لاش دیکھے بغیر کوئی نہ کرے گا، اوور۔ اوہ، پھر تو یہ واقعی عظیم کامیابی ہے، لیکن مجھے تفصیل بتاؤ، واقعی مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا ہے، اوور۔ سر آپ یقین کریں، میں درست کہہ رہا ہوں، اس عمران کی لاش میری نظروں کے سامنے پڑی ہے اور میں نے چیک کر لیا ہے، وہ واقعی علی عمران ہے اور مردہ ہے، اوور، کرنل ڈارسن نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اوکے، تفصیل بتاؤ کرنل ڈارسن، مجھے پوری تفصیل بتاؤ، اوور، چیف سیکرٹری نے کہا، اور کرنل ڈارسن نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی آمد کا پتہ لگنے سے لے کر ان پر ٹرائم ریز سرکل کا فائر اور پھر ان کی لاشوں کی کمپیوٹر مشین کے ذریعے تصدیق کی پوری تفصیل سنا دی۔ تو کمپیوٹرائزڈ مشین نے بھی ان کی موت کی تصدیق کر دی؟ اوہ اوہ، ویل ڈن، ریئلی ویل ڈن، یہ تو تم نے واقعی ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے، ویل ڈن کرنل ڈارسن، ویری ویل ڈن، اوور، چیف سیکرٹری نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا۔ سر، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کو باقاعدہ پوری دنیا کی ٹی وی چینلز پر دکھایا جائے تاکہ پوری دنیا میں زاٹان کے ہارڈ ماسٹرز کا نام روشن ہو جائے اور پھر دنیا کو ہارڈ ماسٹرز پر فخر ہو، اوور، کرنل ڈارسن نے کہا۔ اوہ ویری گڈ آئیڈیا، ویری گڈ آئیڈیا، ٹھیک ہے، میں خود بھی ان کی لاشیں ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، اوور،
कर्नल डार्सन ने कहा, तुमने ये बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है और इमरान जैसे इंसान को हलाक करके टॉप विक्ट्री हासिल की है। इसलिए ज़ाटान हुकूमत की तरफ से भी मैं तुम्हारे लिए खुसूसी इनामात देने की सिफारिश करूँगा। ओवर, चीफ सेक्रेटरी ने कहा और कर्नल डार्सन का चेहरा फरते मुसर्रत से खिल उठा। ओह ओह सर, ये मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज़ है। ओवर। कर्नल डार्सन ने मुसर्रत के जज्बे से मगलूब होते हुए कहा, तुमने काम ही ऐसा किया है। बहरहाल मैं एक बार ख़ुद भी इन लाशों को देखना चाहता हूँ, इसलिए स्पेशल फ़्लाइट पर तुम्हारे पास रे फैक्ट्री में पहुँच रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वहाँ तक आने में 2 घंटे लगेंगे, लेकिन फैक्ट्री में मुझे किस तरह दाखिल होना होगा इसके मुतालिक तफसील तुम बताओगे। ओवर, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। आप साहिल पर पहुँचने से पहले मुझे फैक्ट्री की फ्रीक्वेंसी पर कॉल करेंगे। मैं खुसूसी आप 2 साहिल पर भिजवा दूंगा, जो आपको और आपके साथियों को लेकर मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, मैं कॉल कर लूँगा। ओवर एंड ऑल, चीफ सेक्रेटरी ने कहा और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। कर्नल डार्सन ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ किया और फिर इसे वापस दराज में रखकर वो उठ खड़ा हुआ। अब वो खुद जाकर फर्स्ट हॉल में रखी हुई इमरान और इसके साथियों की लाशों को अपनी आंखों से देखना चाहता था, जिनकी वजह से चीफ सेक्रेटरी ने इसे बेहद शाबाशी दी थी और इस शाबाशी के साथ साथ इसे बेपनाह दौलत और ज़ाटान हुकूमत से बेशुमार इनामात भी मिलने वाले थे। इमरान और इसके साथी इसी तरह खुश रेत पर लेटे थे। वो जैसे ही गिरे थे, कुछ ही देर बाद इनकी हालत संभल गई थी। क्या तुम सब ठीक हो? इमरान ने इंतहाई आहिस्ता आवाज़ में कहा। हाँ, हम ठीक हैं, बस इसी तरह पड़े रहो, जिस्म में मामूली सी भी हरकत ना हो। इमरान ने होठ हिलाए बगैर कहा। वो सब इसी तरह से पड़े रहे और फिर कुछ देर बाद इन्होंने चट्टानों में से 10 अफराद को इस तरफ आते देखा। इन सब के हाथों में मशीन गनें थीं। इमरान और इसके साथी पहलू के बल गिरे हुए थे। मशीन पिस्तल इनके हाथों में थे। अगर आने वाले अफराद इन्हें मशीन गनों से फायरिंग करके हलाक करने की कोशिश करते तो वो इनसे पहले अपने मशीन पिस्तल से इन्हें निशाना बना सकते थे, लेकिन वो अफराद इत्मीनान भरे अंदाज में इस तरफ चले आ रहे थे। वो आ रहे हैं, अपनी सांस रोक कर बेहिस्सो हरकत हो जाओ, वो हमें चेक करेंगे। अगर इन्होंने हमारी लाशें समुद्र में फेंकने या हम पर गोलियां बरसाने की कोशिश की तो इनमें से किसी एक को ज़िंदा ना छोड़ना, इमरान ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। थोड़ी देर में वो अफराद इनके करीब पहुंच गए। इन्होंने इन 5 के गिर्द घेरा डाल दिया। मशीन गनों का रुख इनकी तरफ था। इमरान और इसके साथी भी तैयार थे। इनकी आंखें नीम वा थीं और इनकी नज़रें इन अफराद के हाथों में मौजूद मशीन गनों के ट्रैगरों पर मौजूद इनकी उंगलियों पर जमी हुई थीं। अगर इनकी उंगलियां हरकत करतीं तो वो फ़ौरन एक्शन में आ जाते और इनकी फायरिंग करने से पहले इन पर फायरिंग करने के लिए तैयार थे। चेक करो इन्हें, इनमें से एक आदमी ने कहा तो 5 अफराद आगे बढ़े और फिर वो इमरान और इसके साथियों पर झुक गए और इनके दिल की धड़कनें और नब्ज़ें चेक करने लगे। ये सब मर चुके हैं, इन 5 ने कहा और साथ ही इन्होंने हाथ उठाकर उंगलियों से विक्ट्री के निशान बना दिए। गुच्छो, उठाओ इनकी लाशें और डार्क रूम में ले चलो। जिस आदमी ने इनकी लाशें चेक करने के लिए कहा था, इसने दोबारा कहा तो बाकी अफराद भी आगे बढ़े और इन्होंने इमरान और इसके साथियों की लाशें उठाना शुरू कर दी। इन्हें लाशें उठाते देखकर इमरान और इसके साथी मुतमईन हो गए, इसलिए इन्होंने हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्तल वहीं छोड़ दिए। वो सब इन्हें उठाए एक खुली हुई चट्टान की तरफ बढ़ गए और फिर वो इन्हें लेकर इस चट्टान के खुले हुए हिस्से में घुस गए। कुछ देर बाद वो इन्हें एक बड़े हॉल नुमा कमरे में ले आए जहाँ स्ट्रेचर पड़े हुए थे। इन्होंने इन सबको एक झटके से इन स्ट्रेचर्स पर डाल दिया। इस कमरे की दीवारें स्याह रंग की थीं और छत से एक ट्यूब लटकी हुई थी जो रोशन थी। इमरान ने आंखें बंद कर रखी थीं। चंद लम्हों बाद इसके सर पर शीशे का एक कंटोप चढ़ा दिया गया। इसके साथ बेशुमार तारें लगी हुई थीं और इमरान समझ गया कि कंप्यूटर की मदद से इसकी मौत की तस्दीक की जा रही है। गो इसके लिए इसे जहन ब्लैक करने की ज़रूरत ना थी, क्योंकि ऐसे कंप्यूटर की कारकर्दगी को वो जानता था कि ये खून की रवानी की मदद से मौत और ज़िंदगी का फ़ैसला करते हैं और मखसूस कैप्सूल और टाइम रेस के मिक्स होने से कंप्यूटर को ये इत्तला मिलेगी कि दिल बंद है और जिस्म में कोई हरकत नहीं है, तो वो इनकी मौत का ऐलान कर देगा। लेकिन इसके बावजूद इसने जहन को भी हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पर ब्लैंक कर लिया। लेकिन चंद ही लम्हों बाद कंटोप उतार दिया गया। अलबत्ता वो स्ट्रेचर पर इसी तरह पड़ा रहा। इसे इत्मीनान था कि वो किसी न किसी तरह ज़िंदा इस खौफनाक फैक्ट्री या फिर डॉक्टर रे मॉर्गन के रेल मिज़ाइल की लेबॉर्ट्री में दाखिल होने में कामयाब हो गया है। बस ठीक है, इन्हें छोड़ दो यहाँ। अब तुम सब अपनी अपनी ड्यूटी पर जा सकते हो। ये लाशें हैं और ख्वाह इन लाशों की हिफाजत की क्या ज़रूरत है। एक आवाज़ इमरान के कानों में पड़ी और इसके साथ ही दूर जाते हुए कदमों की आवाज़ें उभरने लगीं। इमरान ने आहिस्ता से आंखें खोल दीं। चंद लम्हों बाद कहीं दूर से टेलीफोन की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी।
اور اس کے ساتھ ہی قدموں کی آواز اسی طرف کو آنے لگی جس طرف سے گھنٹی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ عمران نے اب اپنے سر کو حرکت دی اور سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ یہ ایک بڑا سا ہال نما کمرہ تھا جس کے آگے ایک راہداری تھی اور اس راہداری اور کمرے کے درمیان محرابی کھلا راستہ تھا۔ وہ آدمی اس محرابی کھلے حصے سے راہداری میں جا کر دائیں طرف مڑ گیا تھا۔ عمران نے فوراً ہی گردن دوسری طرف موڑی تو اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھی اسی طرح فرش پر ایک قطار کی صورت میں پڑے ہوئے تھے۔ عمران ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے وہ اچھل کر کھڑا ہوا۔ اس کے کہنے پر اس کے ساتھی بھی فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اسی لمحے سے راہداری میں سے آتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور عمران بلی کی طرح دبے پاؤں اس محرابی کھلے حصے کے سائیڈ میں پہنچ کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھی بھی تیزی سے سائیڈ کی دیوار سے لگ گئے۔ قدموں کی آوازیں اب قریب آ گئی تھیں اور چند لمحوں بعد ایک لمبا تڑنگا سا آدمی جس کے کاندھے سے مشین گن لٹکی ہوئی تھی مڑ کر اس کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے سارے اسٹریچرز کو خالی دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ اسی لمحے عمران تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے اس آدمی کو یکلخت جپٹ کر اپنے سینے سے جکڑا اور پھر اسی رفتار سے وہ اسے لیے پیچھے دیوار کی طرف ہٹتا گیا۔ اس کا ایک بازو اس آدمی کے پیٹ کے گرد اور دوسرا اس کے منہ پر سختی سے جما ہوا تھا اور اس طرح اس آدمی کا سر بھی حرکت نہ کر سکتا تھا۔ اس آدمی نے عمران کو چھالنے اور اپنے آپ کو چھڑانے کی بے حد کوشش کی، لیکن عمران کے بازو میں آنے کے بعد تو گینڈے کو بھی ہلنے میں دقت ہوتی تھی۔ اس نوجوان بیچارے نے کیا کر لینا تھا؟ عمران نے پیٹ پر موجود بازو کو اور زیادہ سختی سے بھینچ لیا اور جب اس آدمی کی اضطراری حرکت ختم ہوئی تو عمران نے یکلخت اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا کر اسی گردن کے گرد بازو ڈال دیا۔ خبردار، اگر مجھ سے آواز نکلی تو گردن توڑ دوں گا، عمران نے گھراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی گردن پر موجود بازو کو زور سے جھٹک دیا۔ اس آدمی کے حلق سے گڑگڑاہٹ کی آواز نکلنے لگی اور اس کا جسم عمران کے بازوؤں میں اس طرح تڑپنے لگا جیسے مچھلی پانی سے باہر پر تڑپتی ہے۔ عمران نے بازو کو ذرا سا ڈھیلا کیا تو اس آدمی کا پھڑکنا بھی قدرے کم ہو گیا۔ میری بات دھیان سے سنو اور اسے سمجھنے کی بھی کوشش کرنا۔ میرے ساتھ تعاون کرو گے تو فائدے میں رہو گے۔ بولو، یہاں اس حصے میں تمہارے علاوہ اور کتنے آدمی ہیں؟ عمران کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ اس آدمی نے منہ سے جواب دینے کی بجائے انکار میں گردن ہلائی تو عمران نے یکلخت اس بازو کو جو اس نے اس کی گردن کے گرد جمایا تھا زور سے جھٹکا دیا اور وہ آدمی ایک بار پھر تڑپنے لگا۔ عمران نے ایک اور جھٹکا دیا اور اس کے ساتھ ہی اس آدمی کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا اور جسم یکلخت ڈھیلا پڑ گیا۔ وہ ختم ہو چکا تھا۔ عمران نے اسے آگے کی طرف دھکیلا لیکن اس سے پہلے اس کے کاندھے سے لٹکی ہوئی مشین گن اس نے اتار لی۔ وہ آدمی ہلکے سے دھماکے سے قالین پر اوندھے منہ گرا۔ جلدی کرو، یہ لاش اٹھا کر ایک کونے میں ڈال دو، میں اس حصے کو چیک کر لوں، عمران نے آہستہ سے کہا اور اسی لمحے اسے ایک اور خیال آیا تو وہ بری طرح سے چونک پڑا۔ اس سے واقعی حماقت ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت فیکٹری والے حصے میں موجود تھا جہاں انتہائی جدید ترین مشینری نصب تھی۔ ہو سکتا ہے اس کی آواز یا حرکت کو مارک کیا جا رہا ہو اور کسی بھی لمحے اچانک ان پر قیامت ٹوٹ پڑے۔ اسے اس ریز پسٹل کا خیال ہی نہ آیا تھا اور یہ واقعی اس کی حماقت تھی، لیکن اس خیال کے آتے ہی اس نے بجلی کی سی تیزی سے کوٹ کی اندرونی جیب سے وہ چھوٹا سا سیاہ رنگ کا پسٹل نما آلہ نکال لیا۔ اس کی رینج خاصی وسیع تھی، اس لیے عمران کو اس بات کی فکر نہ تھی کہ ان ریز سے کوئی مشین فعال رہ جائے گی۔ مشین کا رخ اس نے راہداری کی طرف کر کے اس کا ٹریگر دبا دیا۔ پسٹل میں سے ہلکی سی کٹاک کی آواز نکلی اور ساتھ ہی ہلکی نارنجی رنگ کے دھوئیں کا ایک بھپکا سا برآمد ہوا جو چند لمحوں میں ہی غائب ہو گیا۔ عمران نے پسٹل کو واپس جیب میں رکھ لیا۔ اب وہ تمام حفاظتی انتظامات کی طرف سے مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر وہ مشین گن اٹھا کر آگے بڑھا۔ راہداری میں پہنچ کر اس نے اس طرف دیکھا جدھر وہ آدمی گیا تھا تو آگے جا کر راہداری بند ہو گئی تھی جبکہ سائڈ پر ایک ہی اور محرابی دروازہ تھا۔ عمران نے دوسری طرف دیکھا تو راہداری بند تھی اور اس میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ عمران مطمئن ہو کر دوسرے محرابی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہوا وہ اس کھلے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے پہلے ذرا سا جھانک کر اندر دیکھا تو یہ ایک عام سا دفتر نما کمرہ تھا جس میں ایک میز اور اس کے پیچھے کرسی رکھی ہوئی تھی، لیکن جس چیز کو دیکھ کر وہ چونکا تھا وہ ایک دیوار کے ساتھ نصب بڑی سی مشین تھی۔ یہ مشین چل رہی تھی اور اس مشین کو چلتے ہوئے دیکھ کر ہی وہ چونکا تھا کہ ریز فائر ہونے کے باوجود یہ مشین کیوں چل رہی ہے۔ اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یا تو ان ریز نے کسی وجہ سے کام نہیں کیا یا پھر اس مشین کا تعلق ایٹمک بیٹریوں سے نہ ہوگا۔ کمرہ چونکہ خالی پڑا ہوا تھا اس لیے عمران تیزی سے آگے بڑھا اور اس مشین کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ غور سے اس مشین کو دیکھ رہا تھا۔ عمران نے دیکھا کہ یہ کوئی خاص قسم کا ٹرانسمیٹر تھا، لیکن اس میں سے نہ کوئی آواز نکل رہی تھی
اور نہ اس کے ڈائل پر کوئی فریکوینسی نظر آ رہی تھی۔ البتہ دو چھوٹے چھوٹے بلب جو ڈائل کے اوپر لگے ہوئے تھے مسلسل اسپارکنگ کر رہے تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ مشین آن ہے۔ عمران غور سے مشین کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ان کے نیچے لگے ہوئے ایک بڑے سے بٹن کو پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے مشین میں سے ہلکی سی سیٹی کی آواز بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ڈائل پر مختلف رنگوں کی سوئیاں ایک دوسرے کے مخالف سمت میں آگے بڑھنے لگیں اور پھر وہ دوسرے کے اوپر آ کر رک گئیں۔ اس کے ساتھ ہی سیٹی کی آواز کی بجائے ایک انسانی آواز مشین سے برآمد ہونے لگی۔ سر، عظیم وکٹری، ٹاپ وکٹری، اوور۔ ایک آواز سنائی دی۔ اس آدمی نے جیسے بے اختیار ہوتے ہوئے قدرے چیخ کر کہا، کیا ہے ٹاپ وکٹری؟ جلدی بتاؤ۔ اوور۔ دوسرے آدمی نے قدرے ناخوشگوار سے لہجے میں کہا، وہ علی عمران اور اس کے ساتھی لاشوں کی صورت میں میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ اوور۔ پہلے آدمی نے کہا۔ اسی لمحے اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی پہنچ گئے۔ عمران نے مڑ کر ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ عمران سمجھ گیا کہ یہ پہلے بات کرنے والا اس فیکٹری کا چیف کرنل ڈارسن ہے، اور پھر اس کرنل ڈارسن نے عمران کی فیکٹری پہنچنے اور ان کی موت کی کمپیوٹرائز تصدیق تک کی پوری تفصیل بتا دی، اور عمران کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رنگ گئی، کیونکہ اس رپورٹ نے اس کے تمام خدشات کی تصدیق کر دی تھی کہ لوسیا کو فیکٹری کے بارے میں پورا علم تھا اور اس نے اسے کچھ غلط نہیں بتایا تھا، اور اب وہ اپنے کانوں سے سن رہا تھا کہ اس کا خیال درست تھا۔ کرنل ڈارسن اور دوسرے آدمی کے درمیان بات چیت ہوتی رہی۔ اس بات چیت کا مرکز عمران کی ذات تھی۔ پھر اسے پتہ چل گیا کہ کرنل ڈارسن چیف سیکرٹری سے بات کر رہا ہے، اور عمران جانتا تھا کہ ہارڈ ماسٹرز چیف سیکرٹری کے انڈر ہی کام کرتی ہے۔ یہ سن کر عمران دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ وہ خود یہاں آ رہا تھا تاکہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کی فلم بنا کر پوری دنیا کے چینلز پر نشر کی جا سکے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کی بات چیت ختم ہو گئی تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر فوراً ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو کرس، میں اسٹارک بول رہا ہوں۔ لاشوں کی کیا پوزیشن ہے؟ یہیں پڑی ہیں، عمران نے بھیچی بھیچی آواز میں مختصر سا جواب دیا، کیونکہ اس کرس کی تو اس نے آواز ہی نہ سنی تھی، اس لیے وہ اس کی نقل کیسے کرتا۔ اوہ ٹھیک ہے، ان کا دھیان رکھنا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا اور پھر ایک طویل سانس لے کر پیچھے کھڑے اپنے ساتھیوں کی طرف مڑا ہی تھا کہ یکلخت اوپر چھت سے تیز سرخ رنگ کی روشنی سی چمکی، اور اس کے ساتھ ہی عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے پلک جھپکنے میں ان کی آنکھوں کے سامنے سیاہ چادر سی پھیل گئی ہو۔ اس کا ذہن بھی بالکل اسی طرح تاریک ہو گیا تھا جیسے کیمرے کا شٹر اچانک بند ہو جاتا ہے۔